ہماری جانیں، ہماری یہ گردنیں پورا جسم نبی کے نام پہ رکھا ہوا ہے، ایک ایک کر کے کٹا تو سکتے ہیں، نبی کے محمد رسول اللہ ہونے کی گواہی سے انکار نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ۔ وہ نام شاہ آنے جہاں وہ مٹ جائیں گے، لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنج تن رہ جائے گا، حشر تک نام و نشان پنج تن رہ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ بلکہ یہاں تک نہیں، امام کہتے ہیں ثم قطع یدہ، پھر اس مسلمہ کذاب نے پہلے اس صحابی رسول کے ہاتھ کاٹے، کہنے لگا اتشہد ان محمد رسول اللہ، اب بتا ہاتھ کٹنے کے بعد بھی تو یہ گواہی دیتا ہے کہ نہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں یا نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا یہ تو ہاتھ کاٹے ہیں، سن لے اگر گردن بھی کاٹ لے آواز یہی آئے گی محمد اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہاتھ کاٹے ثم قطع یدہ، فرمایا پھر اس نے ہاتھ کاٹے، فرمایا نزوا، پھر اس نے انگلیاں ایک ایک کر کے ہاتھوں سے جدا کر دی اور کہنے لگا اب بتا تشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہ اکبر۔ پھر امام کہتے ہیں ثم قطع رجلہ، پھر اس کی ٹانگوں کو کاٹا گیا۔ اللہ اکبر۔ ثم قطع حلقمہ، پھر اس کی رگے حلقوم کو کاٹا گیا۔ تڑپ کے آخری پکار یہی تھی اشہد ان محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ او نام شاہ آنے جہاں، بڑے بڑے بادشاہ شاہان جہاں کہتے ہیں، بڑے بڑے بادشاہوں کو، بڑے بڑے بادشاہ دنیا میں آئے، کوئی نام لینے والا نہیں ہے، لیکن نبی کا وہ ادنا سا صحابی آ کر ہاتھ کٹاتا ہے نبی کی ناموس پہ، نبی کی ناموس پہ انگلیاں کٹا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر ٹانگیں کٹا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد گردن بھی کٹا دیتا ہے، لیکن نبی کی ناموس کے اوپر پیرا دینے سے پھر بھی انکار نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ شاہان جہاں تو مٹ جائیں گے، ان کا نام و نشان بھی مٹ جائے گا۔ ہمارے بابا جی کہا کرتے تھے جنہوں نے رسول اللہ کے دین سے ٹکر لی ہے، قسم خدا ایک ایک کر کے اللہ دنیا والوں کی نگاہوں کے سامنے انہیں ذلیل فرمائے گا۔ اور میں اپنی بات کہتا ہوں الحمدللہ، میں نے دیکھا ہے اس پورے جو 2 ہفتے کا جو پیریڈ میرا گزرا ہے، اس میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، قسم خدا بابا جی کے وہ جملے سچ ہوتے دیکھے ہیں، ڈی پی ہوتے وہ بھی قدموں میں آ کر کھڑا ہے، اور کوئی بڑے سے بڑے عہدوں والے آ رہے ہیں، آ کر کہتے ہیں مان جاؤ بس صرف ایک دستخط کر دو۔ ہم نے کہا ہم ان کی مچانے والے ہیں جنہوں نے گردنیں کٹائی ہیں، گردن کٹ سکتی ہے، قید کی صحبتیں برداشت کر سکتے ہیں، لیکن رسول اللہ کے دین سے غداری نہیں کر سکتے۔ ہمارے قائد نے ہمیں سکھایا ہے عزت اس کی ہوگی جو رسول اللہ کے دین کی عزت کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ثم قطع نزع، ہاتھ کاٹے، انگلیاں کاٹی، ثم قطع رجلہ، فرمایا پھر ٹانگیں بھی کاٹ دی، پھر گردن بھی کاٹ دی، لیکن کہنے لگے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ آخری الفاظ یہی زبان پہ تھے، اور گویا دنیا والوں کو یہ پیغام دے رہے تھے یہ جانیں حضور کے صدقے میں ملی ہیں، یہ اولادیں حضور کے صدقے میں ملی ہیں، دنیا کی ساری باریں حضور کے صدقے میں ملی ہیں۔ جب حضور کی ناموس کی خاطر قربانی دینے کی باری آئے پھر دریغ بھی مت کیے جانا۔ نام شاہ آنے جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنج تن رہ جائے گا، حشر تک نام
پنجتن رہ جائے گا اور ادلسو کم خواب کی پوشاک پہ نادا نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ شاعر کہتا ہے لوگوں میں آپ کے سامنے یہ اس نعت کے اشعار پڑھ رہا ہوں۔ مولانا کفایت علی کافی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو جب پھانسی کے پھندے میں انگریز حکومت نے چڑھایا، کہنے لگے او کفایت علی کافی ذرا بتا تو صحیح تیری آخری خواہش کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میری آخری خواہش یہ ہے، نہ بچوں سے ملنے کی خواہش کی، نہ بیوی سے ملنے کی خواہش کی، نہ ماں باپ سے ملنے کی خواہش کی۔ انہیں پتا تھا جن کے دین پہ آخری دم پہ پہرا دیتے ہوئے میری آواز کو کاٹا جائے گا، وہ میری اس حالت سے بھی واقف ہے، میرے کام سے بھی واقف ہے، اور کل قیامت والے دن میرا برم وہی رکھے۔ سبحان اللہ۔ آپ کو بتاؤ او نادان انگریز، تو کیا سمجھتا ہے کفایت علی کافی کو تو چکا لے گا؟ اللہ اکبر فرمائے ایک میری خواہش ہے، مجھے ذرا نیچے اتارو۔ جب اتارا گیا انہوں نے پھر بڑے مجمع انگریز کے ان دجالیوں کے سامنے یہ اشعار پڑھے، کوئی گل باغے رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، وہ بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اللہ پر اس دور کی طرح اس زمانے میں بھی کوئی موجود تھے، یہ کہتے تھے کفایت علی کافی انکار کر لے ہم تیری باس کریں گے، تیری جان چھڑائیں گے۔ جان چھڑانا بھی ضروری ہے، ذرا انکار کر دے، ان کی باتوں کو مان لے۔ آپ نے فرمایا پھانسی کے پھندے پہ تو چڑھ سکتا ہوں، رسول اللہ کے دین سے غداری نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے اس موقع پر بڑے مجمع میں یہ پکار کے کہا اتلسو کم خواب کی پوشاک پہ نادا نہ ہو۔ اس زمانے کے اندر بھی کچھ انگریز کے پٹھو بھی رہا کرتے تھے، ممبروں پہ بیٹھ کر انگریزوں کی حمایت کی جاتی تھی۔ ہم جانتے ہیں ان کی تاریخ کو پڑھا ہوا ہے، کس کس نے رسول اللہ کے دین سے وفاداری کی ہے، اور مشکل موقع پر کس کس نے رسول اللہ کے دین کے ساتھ وفاداری کا ثبوت دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ کچھ انگریز کے جبہ و دستار کی لالچ میں، انگریز کے چند ڈالروں کی لالچ میں، کوٹھی مکان بنگلہ کی لالچ میں، کچھ ملا بھی اس وقت گمراہ ہو گئے تھے۔ کفایت علی کافی کو جان بھی آئی نہیں ہے، لیکن آپ نے فرمایا یاد رکھو یہ جبہ دستار کلا، یہ سارے زیب و زینت کے سامان جو ہیں یہ تمہیں مبارک ہو، مجھے رسول اللہ کے نام پہ پھانسی لگنا مبارک ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا اتلسو کم خواب کی او پوشاک پہ نادا نہ ہو، اور اس تنے بے جان پہ خالی کفن رہ جائے گا۔ آپ نے فرمایا تم انگریزوں کے ڈالروں کی لالچ میں، چند ٹکے کی عہدے کی لالچ میں تم رسول اللہ کے دین سے غداریاں کرتے ہو، اور سن لو کل قیامت والے دن ایک ایک کا نام لے لے کے نبی کی بارگاہ میں عرض کروں گا یا رسول اللہ یہ وہ تھے جو زمانے کی تلخیوں کو برداشت نہ کرتے ہوئے آپ کے دین سے غداری کرنے والے تھے۔ چند ٹکوں کی لالچ میں دین سے بے وفائی کر رہے ہو، وہ دین جس نے تمہیں زندگیاں بخشی ہیں، جس نے شکل و صورت سلام کی ہے، سلامتی والی بنائی ہے، جس نے تمہیں رونقیں دی ہیں، سب سے بڑی رونق یہ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والوں کے گھروں میں اللہ نے ہمیں پیدا کیا۔ تھوڑی دین کی بہاریں ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا آج بکنے والوں اور مجھے کہنے والوں
پرواہ نہیں ہے دشمن اپنی جان کا. سن لو تمہیں یہ جبہ کلا دستار پوشاکیں کوٹی کاٹ بنگلہ مبارک ہو. اور میں اپنے لیے سعادت یہی سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ کے نام پہ قاضی کی فتح چلتا ہے. اس تنے بے جان پہ یہ پیغام بھی ساتھ دے دیا. یہ تو دنیا کے لیے ہے جو تم خرید رہے ہو, چاہے عہدہ ہو یا کوئی بھی موقع ہو, جبہ کلا دستار ہو. لیکن یاد رکھو آخری وقت جب جاؤ گے نہ تمہارا عہدہ تمہارے کام آئے گا, نہ تمہارے سفارشی تمہارے کام آئیں گے. وہاں پر اگر کوئی چیز کام آئے گی تو وہ رسول اللہ کی وفا کام آئے گی. سبحان اللہ. اور آخری وقت کوئی چیز ساتھ لے کر جانے والے نہیں ہو. اللہ اکبر. اس تنے بے جان پہ خالی کفن رہ جائے گا. اس تنے بے جان پہ خالی کفن رہ جائے گا. اللہ اکبر. یہاں تک نہیں بلکہ آپ نے امت مسلمہ کو یہ پیغام بھی دیا, رسول اللہ کی ذات کے ساتھ وفا کا یہ انداز بھی ہونا چاہیے. صبح و شام زندگی کے ہر لمحے میں اللہ کے نبی کی ذات پہ کثرت سے درود و سلام پڑھا کرو. پھانسی کے پھندے پہ چڑھ کے بھی درود و سلام کی پکار کا اعلان کیا. اور باطلوں کے سوا جہاں اپنا کوئی چاہنے والا ایک بھی نہیں تھا, تنے تنہا کھڑے ہیں انگریز کی عدالت میں, تنے تنہا. اور پھر فرمایا وہاں پر یہ اشعار پڑھے اور فرمایا جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود, جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود. آپ نے گارنٹی دے دی, فرمایا آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. اور پھر سب بڑے مجمع کو پکار کے یہ کہا, میں یہ جو نعت پڑھ رہا ہوں رسول اللہ کی تعریف کے جو گن گا رہا ہوں, تا صبح قیامت تک یہ گن گانے والے دنیا میں آتے رہیں گے. سبحان اللہ. تا صبح قیامت تک رسول اللہ کے ترانوں کو, لبیک یا رسول اللہ کے نعروں کو کوئی روک نہیں سکتا ہے. کتنے لوگوں کو جیلوں میں بند کریں گے, کتنے لوگوں کے اوپر پرچے کاٹیں گے. اللہ اکبر. اس ننھے جوان کی طرح ہماری بھی یہ پکار ہے, جیلوں میں بند کریں گے پھر بھی یا رسول اللہ کا نعرہ بلند ہوگا. ہتھکڑی لگی ہوگی پھر بھی یا رسول اللہ کا نعرہ بلند ہوگا. دنیا کے جس کونے میں بھی لے کر چلے جائیں, گردن چلی جائے, لیکن نبی پاک سے غداری کبھی بھی نہیں ہو سکتی ہے. سبحان اللہ. وہ سب فنا ہو جائیں گے کافی, ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا. نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا. کوئی گل باقی رہے گا, گناہ چمن رہ جائے گا. بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. علامہ اقبال کا آخری جملہ جو امت مسلمہ کے لیے آپ نے پیغام کے طور میں چھوڑا تو سنو, میری تقریر کا اختتام ہے. علامہ اقبال جہاں شاعر مشرق تھے وہاں آپ نے فرمایا لوگو ہست دین مصطفیٰ دین حیات.
ہست دین مصطفیٰ دین حیات اور زندگی بے رتبی قانون ثبات. فرما امت مسلمہ پوری امت مسلمہ کے لیے آپ نے پیغام دیا. فرما چاہے کوئی امیر ہے, چاہے کوئی غریب ہے, چاہے کوئی عہدے والا ہے, چاہے کوئی مزدور ہے, چاہے عورت ہے, چاہے مرد ہے, چاہے بچہ ہے, بوڑھا ہے, ساری امت مسلمہ کے لیے اقبال کا یہ پیغام ہے. فرما سنو ہست دین مصطفیٰ دین حیات. فرما اگر میں اس کی وجہ کیوں بیان کرتا ہوں, آپ نے فرما اگر امت مسلمہ یہ چاہتی ہے کہ مجھے دنیا میں عزت ملے اور دنیا کے اندر کوئی زندہ رہنا چاہتا ہے, ویسے تو زندہ بہت ہے, سارے ہی اپنے آپ کو زندہ کہتے ہیں, لیکن اصل زندگی اس کی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے دین کے لیے قربانی دے, جو اللہ اور اس کے رسول کے دین کے ساتھ جڑ جائے اور ایسے جڑ جائے لگے حیات کٹ بھی جائے, دین سے غداری نہ ہونے پائے. یہ ہے وفاداری. یہ دین مصطفیٰ جو ہے یہ دین حیات ہے. اصل زندگی جو ہے یہی دین مصطفیٰ ہے. اور آپ نے فرمایا امت مسلمہ اگر جینا چاہتی ہے, اگر زندہ رہنا چاہتی ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ رسول اللہ کے دین کے خلاف وفادار بن جائے. جس وقت پیرا نموز رسالت پہ دینے کی باری آئی, اٹھ کھڑے ہو, قسم خدا بڑی بڑی طاقتیں دیر ہو جاتی ہیں, لیکن دل میں سچ ہو. کوئی طاقت, سب سے بڑی طاقت, سب سے بڑی سپر پاور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہمارا یہ ایمان ہے, ہمارا یہ عقیدہ ہے, اگر سر کاٹ بھی دیں گے, دنیا میں مظلوم پر ہو جائیں گے, ہم وہ ظالم ہو جائیں گے, لیکن جو مظلوم رسول اللہ کے دین کے لیے ہوگا, زمانے گزر جائیں گے, مظلوم پہ لعنتیں برستی رہیں گی اور اس کے اوپر سلامیاں پیش کریں گے. سلامیاں ہوتی ہیں, لیکن شرط یہ ہے رسول اللہ کے دین سے وفاداری. بس لوگوں بہت ہو گیا, بہت ہمارے ساتھ یہ اسلام کے اوپر حملے کرنے والوں نے بڑے بڑے ڈرامے رچا لیے, لیکن قسم بخدا یہ یاد رکھو جب تک امت مسلمہ اٹھ کر یکدم ہو کر رسول اللہ کے دین کے لیے کھڑی نہیں ہوگی, ایک وقت ایسا آئے گا ہماری نمازوں پہ بھی پابندیاں لگیں, ہمارے سپیکروں پہ تو پابندیاں ہو رہی ہیں, نمازوں پہ پابندیاں ہوں گی, بعد نصیحت پہ پابندی ہو جائے گی, کلمے پہ بھی پابندیاں آ جائیں گی. اب وقت ہے اٹھنے کا, ہے امت مسلمہ کے جوانوں, ہے امت مسلمہ کے بوڑھوں, بس یہ وقت ہے رسول اللہ کے دین کے ساتھ وفاداری کرنے. ویسے بھی عزت سے کیوں نہ مر جائیں, شاعر کہتا ہے عزت سے نہ کیوں مر جائیں, یوں نام محمد پر, ویسے بھی تو ایک دن ہم نے دنیا سے تو جانا ہے, اور جانا تو ہے ہی دنیا سے, لیکن نام محمد میں مر جائیں بس یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے. اللہ عشق نبی والی زندگی, محبت رسول والی زندگی, اس کو محبت رسول والی بہت نصیب فرمائے. اور اس کے لیے میرے اللہ راستے میں جتنی رکاوٹیں آئیں, جتنی بھی باطنانہ طاقتیں آئیں, اللہم اقسم عددا, اللہم اقسم عددا, اللہم شلل ایدیہم, اللہم شلل ارجلہم, اللہم شلل السنتہم, اللہم شلل قلوبہم, اللہم ثبتنا علی الاسلام, اللہم نور قلوبنا بنور الایمان, اللہم زین اخلاقنا بزینت القرآن, اللہم ثبتنا فی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھی دعا مانگا کرو, یا اللہ سلام میں ہمیں ثابت قدم رکھ, دین کے لیے ثابت قدم رکھ, بڑی بڑی باطلانہ قوتوں پاوروں کے آگے میرے اللہ سر کو اٹھا کے دین کی ترجمانی کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو کہ جتنے اللہ کی یہاں پر